أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 291 ہے۔ سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 161 سے 163 تک۔ لفظی معنی دیکھیے، وما کان لنبی، کسی بھی نبی کی شان نہیں کہ ان یغل، کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل، اور جو کوئی خیانت کرے گا، یأتی بہ اللہ، تو وہ اللہ کے پاس اس چیز کو لے آئے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ثم توفی، پھر ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا، ثم توفی، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو کچھ کہ اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع، بھلا وہ شخص جس نے اتباع کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کی، کمن، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، باء، لوٹا، بسخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ ہم درجات، وہ الگ الگ درجوں میں ہوں گے، عند اللہ، اللہ کے پاس، واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھ رہا ہے، بما یعملون، جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور کسی بھی نبی کی شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا، خیانت کی ہوئی چیز کو لے کر قیامت کے دن آئے گا، پھر ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضامندی کی اتباع کی، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹے، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وہ الگ الگ درجات میں ہوں گے اللہ کے پاس، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ بزرگان محترم، ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سارے ہی نبیوں کے اخلاق، ان کا کردار بہت ہی اعلیٰ، معیاری اور اونچا اور بلند تھا۔ کسی بھی نبی نے نہ خیانت کی، نہ چوری کی، نہ ڈاکہ ڈالا، نہ جھوٹ بولا، نہ وعدہ خلافی کی، نہ خیانت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو اس آیت میں بیان کیا ایک خاص پس منظر میں کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی بھی نبی کی شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، کسی بھی نبی کی شان نہیں۔
ہر نبی عملدار ہوا ہے۔ یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے کہ جنگ احد میں صحابہ کرام نے مال غنیمت کو حاصل کیا۔ جب مال غنیمت اکٹھا ہوا تو ساری چیزیں دیکھی جا رہی تھیں، اس میں ایک سرخ چادر گم گئی تھی، پتہ نہیں کس نے لے لی، گم ہو گئی۔ منافقین کو موقع ملا، ہر اچھے آدمی پر ہر زمانے میں بہتان لگے ہیں، تہمتیں لگی ہیں، الزام لگا ہے۔ اس لیے کبھی اچھے آدمی کو اچھا کام کرتے ہوئے برے آدمی کی تہمت سے دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی اپنے کام کی رفتار میں کمی نہیں آنی چاہیے، اس کا کام دھیما نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے کام پر رہے۔ اس کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ لوگوں اور لوگوں کے درمیان کے حساب سے بڑھ کر بندے اور اللہ کے درمیان کا حساب یقیناً اہمیت رکھتا ہے۔ بہرحال ایک ضمنی بات ہے، جنگ احد میں مال غنیمت میں چادر گم ہو گئی، منافقین کو موقع ملا، انہوں نے یہ بات اڑائی، کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر لے لی ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ کسی نبی پر تہمت لگائی جائے، کسی نبی کے اخلاق پر داغ لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی بھی نبی کی شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ یہ پہلی بات بتا دی گئی، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بتائی وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کوئی اس دنیا کے اندر، اس صفحے ہستی میں، دنیا کی اس زندگی میں جو کوئی خیانت کرتا ہے کسی بھی چیز کی، چھوٹی ہے بڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا جو دیں گے وہ یہ کہ اسی چیز کو وہ لے کر میدان قیامت میں ساری انسانیت کے سامنے حاضر ہوگا، اور اللہ اس کو رسوا کریں گے کہ جس چیز کے ساتھ وہ آئے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس چیز میں اس نے خیانت کی ہوگی۔ اگر کسی کا پلاٹ مارا ہوگا، خیانت کی ہوگی، کسی کے مکان میں خیانت ہوگی، یا کسی کے روپے پیسے میں خیانت کی ہوگی، وہ چیز کو، ساری چیزوں کو لے کر وہ بندہ میدان قیامت میں آئے گا، اور پوری انسانیت میں دھوم مچے گی کہ یہ خائن شخص ہے جس نے اس چیز کے ساتھ خیانت کی۔ تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی کہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ ہر شخص کو، یعنی دنیا میں جتنے لوگ اس دنیا کے اندر عمل کر رہے ہیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، جہاد وغیرہ وغیرہ، ان سارے کاموں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی چلو تم نے 4 رکعت نماز پڑھی، ہم صرف 2 رکعت کا ثواب دیں گے، 2 رکعت کا ثواب نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ایسا نہیں ہوگا، پورا بدلہ ہر ایک کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، اس کی رحمت کی مہربانی یہ ہے کہ وہ اچھے کاموں کا پورا بدلہ دیتے ہیں، اور کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتے ہیں، اور چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف ہی کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ لیکن اللہ کے دربار میں ایک چیز نہیں کہ وہ ظلم نہیں کیا رہے گا۔ اللہ کے دربار میں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیا رہے گا، کسی پر کسی بھی قسم کا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا رہے گا۔ چوتھی بات یہاں یہ بتائی دی جا رہی ہے فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ۔ دیکھو ایک شخص دنیا کے اندر وہ ہوتا ہے جو اچھے کام کر کے اللہ کی رضامندی کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے، اور ایک آدمی ہوتا ہے جو گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مولنے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں یہ دونوں درجے کے اعتبار سے ایک نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کی رضامندی کا طالب بن کر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور جو اس دنیا کے اندر گناہوں پر گناہ کر کے اس کی ناراضگی مولتا ہے، اس کا درجہ تو گھٹیا ہی گھٹیا ہے، وہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پانچویں بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی کہ ہم درجات عند اللہ، یہ سب کے سب جو دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے والے وغیرہ ہیں، اللہ کے ہاں الگ الگ درجے ان کے ہوں گے، ایک ہی درجے پر سب نہیں ہوں گے، الگ الگ درجے، کسی کا بہت اونچا درجہ، نبیوں کا درجہ الگ، صحابہ کا درجہ، اولیاء کا درجہ، تابعین کا درجہ، محدثین کا درجہ، مفسرین کا درجہ، مصنفین کا درجہ، عابدین کا درجہ، مبلغین کا درجہ، زاہدین کا درجہ، فلاں کا درجہ، ہر ایک کے الگ الگ درجے ہوں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون۔ چھٹویں بات آخری ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں جتنے انسان عمل کر رہے ہیں، آدمی کے دل کے اندر یہ بات ہونا چاہیے میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس آدمی کو گناہ سے روکتا ہے، نیکی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ
إلا الله لا إله